بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مسرت ملک۔ ارشد شریف شہید کی شہادت کے تقریباً 1.5 ماہ بعد سپریم کورٹ جاگ گئی اور از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ وہ تشکیل دیا ہے، جو اب اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جو اب تک اس پہ پیش رفت ہوئی تحقیقات میں، تفتیش میں، اس کو دیکھے گا اور آگے کی جو بھی کارروائی ہوگی اب اس چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کرے گا۔ سب سے پہلی بات، آج ہی نوٹس لیا گیا اور آج ہی پہلی سماعت ہوئی، اور سماعت کا پہلا ہی نقطہ یہ تھا کہ اس وقوعے کی FIR یعنی کہ مقدمہ درج ہوا ہے کہ نہیں، عدالت کی جانب سے پوچھا گیا تو اس پہ جواب دیا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو حکومتی سائٹ سے پیش ہوئے کہ جی نہیں ہوا، یہاں کا تو پتہ نہیں ہے، کینیا سے بھی پوچھ کے بتائیں گے۔ یہ تھی سیریسنیس حکومتی جانب سے۔ تو اب اپڈیٹ یہ ہے کہ اس کا اب مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور اس میں 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، جن کا میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وقار احمد ولد افضال احمد ساکن کراچی، دوسرا اس کا بھائی ہے خرم احمد ولد افضال احمد ساکن کراچی، اور تیسرا ملزم ہے طارق احمد ولد وسیع ساکن کراچی۔ یہ دونوں بھائی جو خرم اور وقار ہیں، یہ وہ ہیں جو کینیا میں ارشد شریف کے ساتھ تھے، بتایا جاتا ہے اس کے میزبان تھے، جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا تھا ان کے پاس، اور ان کا ہی وہ فارم ہاؤس ہے جہاں پہ یہ شوٹنگ رینج بنی ہوئی تھی، اور وہاں سے ہی واپسی پہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا تھا۔ تو اس پہ یہ اب سوال بہت اٹھ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی تو اپنی جگہ پہ اس میں کافی ڈیٹیل ہے، جو آج دن میں سماعت کے دوران وہ بڑے سخت سوال اٹھائے گئے، بڑے ریمارکس آئے جسٹس صاحبان کی جانب سے، اور حکومتی سائڈ سے سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ملا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو ارشد شریف کی یہ تو ایک FIR والی بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ یہ FIR جو کمیشن بنا تھا، حکومت نے کمیشن تشکیل دیا تھا، اور وہ کمیشن تحقیقات کے لیے کینیا بھی گیا اور دبئی بھی گیا بعد میں، اور اس کی رپورٹ ابھی تک عدالت میں نہیں پیش کی گئی۔ تو اس پہ وکیل صاحب نے کہا کہ وہ چیف ایگزیکٹو صاحب نے دیکھنی ہے، اور اس کے علاوہ جب پیش کرنی تھی تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں تھے، اس وجہ سے تو ججز نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو یہاں بلا لیتے ہیں، کیا انہوں نے اب یہ رپورٹ تبدیل کرنی ہے جو ابھی تک ان کو دکھائے بغیر پیش نہیں ہو سکتی؟ تو اس طرح کے ریمارکس آئے بینچ کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی تشویشناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سینئر ڈاکٹرز اور قابل ڈاکٹرز کے پینل نے جو میڈیکل رپورٹ بنائی ہے ارشد شریف کی، وہ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ججز نے ریمارکس دیے کہ وہ تسلی بخش میڈیکل رپورٹ بھی پیش نہیں کی گئی، پیش جو کی گئی وہ تسلی بخش نہیں ہے، عدالت نے یہ کہا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے، صحافیوں پہ تشدد جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کسی صحافی نے غلط خبر دے دی ہے تو آپ اس کے لیے قانون سازی کریں، قانون بنائیں جو اس کو پکڑے، اس کی تفتیش کرے اور اس کی خبر کو سچ یا جھوٹ کی بنیاد پر اسے سزا جزا کا کوئی ایک طریقہ کار بنائیں۔ تو یہ آج ہوا تھا۔ مین بات یہ ہے کہ FIR اب درج ہو گئی ہے اسلام آباد کے تھانہ رمنہ میں۔ 3 ملزمان ہیں، میں نے آپ کو جن کے نام بتائے ہیں، یہ وہی ہیں جو ادھر کینیا میں تھے۔ یہاں پہ یہ سوال اب اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جب سے یہ FIR آئی ہے تو شور مچا ہوا ہے کہ FIR درج ہونی چاہیے تھی ارشد شریف کی والدہ یا اس کی اہلیہ کی مدعیت میں۔ تو اب وہ سوال یہ ہے کہ ارشد شریف کو بھی لاوارث بنا دیا گیا ہے، جس طرح عمران خان کے فائرنگ کے جو واقعہ تھا اس میں FIR درج ہوئی تھی پولیس کی مدعیت میں، اسی طرح یہ FIR بھی حکومت کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، نہ کہ ارشد شریف کے ورثاء کی یا لواحقین کی جو مدعیت میں۔ تو اس طرح یہ اب سوشل میڈیا پہ جو ارشد شریف کے چاہنے والے ہیں وہ اس پہ بہت کڑے سوال اٹھا رہے ہیں کہ عدالت کے حکم کے باوجود حکومت جو ہے وہ کوئی اس کیس سے بگاڑنے کے چکر میں ہے، نہ کہ کوئی اس کا منطقی انجام تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب FIR کل پیش ہونی ہے، یہ بھی پیش ہونی ہے، اور جو حکومتی کمیشن تھا
جو پہلے بھی آپ کو بتایا جو بیرون ملک تفتیش کے لیے بھی گئے تھے افسران، ان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی عدالت نے کہا کہ ہر صورت کل پیش کی جائے، اور وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی ان عدالت کے آگے کہا کہ وہ کل پیش کر دی جائے گی۔ ایف آئی آر کی کاپی بھی صبح پیش ہوگی، اور وہ بھی، اور اس سے آگے جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ تو یہاں پہ سوال تو بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا۔ اب سوچ، ساری قوم، سارے لوگ اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے وہ کیوں نہیں ان کی مدعیت میں ہوگی، اپنا ارشد شریف کی والدہ یا اہلیہ کی مدعیت میں کیوں نہیں درج ہوئی۔ اب اس چیز پہ جو ہے عدالت کا بھی امتحان ہے کہ کل وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اگر تو عدالت اس ایف آئی آر کو قبول کر لیتی ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس ایف آئی آر کو قبول کر لیتا ہے، تو بہت سارے یہاں ابتدا سے ہی یہ کیس جو ہے وہ ایک تنقید کی زد میں آ جائے گا۔ یہ جو ٹرائل ہونے شروع ہو رہا ہے اس پہ سوال اٹھنے ابھی سے شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر عدالت کہتی ہے کہ چونکہ ارشد شریف کی والدہ یا اہلیہ زندہ حیات ہیں مدعی، تو کیوں نہیں ان کی مدعیت میں یا ان کو اعتماد میں لے کے وہ جن لوگوں پہ وہ الزام لگا رہے ہیں ان کا نام کیوں نہیں دیا گیا، تو پھر جو ہے یہ اس کا کوئی میرٹ پہ حل بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ چھڑ چکی ہے سوشل میڈیا پہ، لوگ اس ایف آئی آر کو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے، یہ ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، یہ ایک مذاق کیا گیا ہے شہید ارشد شریف کے ساتھ۔ جیسا کہ پہلے چلو وہ تو عمران خان صاحب پہ کہ تو بتا دیا انہوں نے کہ کس نے نہیں کاٹنے دی یا کیوں نہیں کاٹنے دی، اور ان کا الزام بھی تھا وزیر اعظم پہ اور وزیر داخلہ پہ اور ایک آرمی کے آفیسر پہ۔ تو ارشد شریف کی والدہ اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیوں ان کے بیٹے کو یہاں سے جانا پڑا، کن لوگوں نے تنگ کیا اور کس قسم کی جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ تو اگر اتنی چیزیں اس کی والدہ کے پاس یا اہلیہ کے پاس ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کو اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ عدالت کو یہ کہنا ہوگا کہ ان کو بھی اس جو مدعی ہیں ایف آئی آر کا وہ ان کو ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت کو۔ تو یہ اب تک کی جو اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صبح اس کی سماعت ہے، اس میں آگے کیا ہوگا۔